مسلمانوں اپنا محبوب جانے وفا ہے، سب بے وفائی کر سکتے ہیں، وہاں بے وفائی نہیں ہے، سب ریاکاری کر سکتے ہیں، وہاں ریاکاری نہیں ہے، سب دو بول بول سکتے ہیں، وہاں دو باتیں نہیں ہیں، جتنا پیار وہ امت سے کرتے ہیں اتنا پیار کوئی کسی سے نہیں کرتا۔ ماں اپنی اولاد سے جتنا پیار نہیں کر سکتی اس سے زیادہ آقا اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ آؤ ہم بھی ان سے پیار کریں، سچے دل سے کریں، منافق نہ بنے، دو منہ والے نہ بنے، اگر پیار کیا ہے تو ان کے ہو جائیں، دوسروں کی طرف توجہ نہ کریں۔ حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا اب اور نہیں کام کس جگر ہم کو کسی سے، اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، بس وہی نسبت اپنے لیے کافی ہے، انہی کے ہو جاؤ، انہی سے دل لگا لو، انہی سے جڑ جاؤ، انہی کا عشق مانگو، انہی کی سنتوں پہ عمل کرو، انہی کی اداؤں کو اختیار کرو، انہی کے طرز پہ زندگی گزارو۔ عبداللہ کا وقت بڑی تیزی کے ساتھ کٹنا چاہتا ہے لیکن کٹ نہیں رہا ہے، اس لیے عبداللہ سوچتے ہیں جب یہ ملیں گے تو کیا ہوگا، کمبل تو دے دیا، چادر تو اوڑھ لی، کیا ہوگا، کیسے بتاؤں گا، کیا کہوں گا، کیسے تعارف کراؤں گا۔ جب نماز کے بعد حضور صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھے تو پہلے عبداللہ سے کہتے ہیں عبداللہ کیسے ہو، عبداللہ کیسے ہو، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی کٹا چاہیے، ان کی ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی۔ ہر بڑا غریب کو، مسافر کو، گرے پڑوں کو ناکار دیتا ہے، یہ کیسا بڑوں کا بڑا ہے جو پاپیوں کو سینے لگاتا ہے، لگاتے اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ اللہ اکبر، اس بے وطن مسافر سے کہا عبداللہ کیسے ہو، عبداللہ رو پڑے، میری جان سب تو آپ پر آیا ہے، آپ سب جانتے۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ چچا نے گھر سے نکال دیا نا، تجھے جانے کی ضرورت نہیں، یہی تو نے رہنا، تیرے رشتہ داروں نے تجھ سے رشتہ توڑ لیا نا، رشتے کی فکر مت کر، یہ سب صحابہ تیرے رشتہ دار ہیں، تو نے کہیں نہیں جانا، یہی رہنا ہے۔ پھر عبداللہ کے تو وارے نیارے ہو گئے، اللہ اکبر۔ اب عبداللہ مسجد نبوی میں رہنے لگے، حضور کے آگے پیچھے چلنے لگے، زندگی گزرنے لگی۔ جنگ تبوک کا موقع آیا، بس دیکھو عاشق کو کیا انعام ملتا ہے، کیا انعام ملتا ہے عاشق کو، اللہ اکبر۔ جنگ تبوک کا موقع آیا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تبوک کی جنگ میں سب کے خیمے تھے، ایک رات مجھے بے چینی ہوئی، میں اٹھا حضور کے خیمے میں گیا، حضور نہیں ہے، صدیق اکبر کے خیمے میں گیا نہیں ہے، فاروق اعظم کے خیمے میں گیا نہیں ہے، میں پریشان ہوا تینوں کہاں گئے۔ جب میں ادھر ادھر ڈھونڈا تو بھیڑ لگی ہوئی تھی، اس بھیڑ میں میں نے دیکھا کہ مشعل جل رہی ہے، مشعل، اور سب لوگ غم میں ڈوبے ہیں۔ گیا تو کیا دیکھا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا، جوانی میں اسی عبداللہ کا انتقال ہو گیا، عبداللہ کا انتقال، اللہ اکبر، عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر غسل دیں گے، کفن وہ لوگ پہنائیں گے، اور جب وہ کفن پہنا لے تو میں آؤں گا، قبر میں اپنے ہاتھ سے اتاروں گا۔ لوگ کہتے ہیں قبر میں نبی آتے ہیں، میں کہتا ہوں عاشقوں کو تو اتارنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، عاشقوں کو تو کوئی عاشق تو بنے نا، کوئی عاشق تو بنے نا، پھر ان کا کرم دیکھیں۔ ارے جب ہم جیسے پاپیوں پہ اتنا کرم ہے تو عاشقوں پہ کتنا کرم ہوگا۔ قبر میں اتارنے بھی، حضور قبر میں اتارے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے واللہ میں نے کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا، میں نے کبھی کسی پہ غیرت نہیں کی، کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا۔ رشک مطلب یہ کہ کاش کہ یہ نعمت میرے پاس ہوتی، اللہ نے مجھے ہر نعمت دی تھی، میں کسی پہ رشک نہیں کرتا تھا، لیکن عبداللہ پر میں رشک کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، عبداللہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور ہاتھوں میں لیا مشعل میں، مشعل کی روشنی میں حضور کا خوبصورت چہرہ چاند کی طرح تمتما رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا عبداللہ کے چہرے سے حضور نے کفن ہٹایا، عبداللہ کے چہرے سے کفن ہٹایا، حضور کے آنسو گر رہے تھے، داڑھی پر آ رہے تھے، اور داڑھی سے نچھاور ہو کر عبداللہ کے چہرے پر اور ان کے کفن پر گر رہے تھے۔